أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب تمام اسٹوڈنٹس کو لیسن 10 دی اسکالرشپ جیکٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لیسن ایک بچی کے متعلق ہے کہ وہ اسکول کے دوران کس طرح کے مسائل کا سامنا کرتی ہے، اور خاص کر اس کالج یا اسکول یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ کس طرح نبرد آزما ہے، وہ کن حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ تو ہم اس لیسن میں یہ پڑھیں گے اور خاص کر یعنی ایک طالب علم جو کہ ٹینیجر ہوتا ہے اسکول کے خاص کر زمانے میں، تو وہ ماحول کو کس طرح اپنے ذہن کے اوپر سوار کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک ٹیچر کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے، وہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، وہ تمام رویے اپنے ذہن میں نقش کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے غصے جذبات کا اظہار نہ کرے تو وہ اسٹوڈنٹ جذبات سے خالی ہے، عاری ہے، یا وہ کچھ فیل نہیں کرتے۔ وہ ایک بڑے سے زیادہ چیزیں فیل کرتے ہیں، یا تو ان میں ایکسپریشن پاور نہیں ہوتی، یا ان میں یہ کریج نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جذبات کا اظہار کر سکے، چاہے وہ محبت کی جذبات کا اظہار ہو یا غصے کی جذبات کا اظہار ہو۔ وہ زیادتی بھی سمجھتے ہیں، وہ اچائی بھی سمجھتے ہیں، وہ برائی بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو بچی ہے یہ بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، آئیے لیسن کی طرف جاتے ہیں۔ The scholarship jacket, the small Texas school that I attended, carried out a tradition every year during the 8th grade graduation, a beautiful gold and green jacket. The school colors was awarded to the class valedictorian, the student who had maintained the highest grades for 8 years. The scholarship jacket has a big gold S on the left front side, and the winner's name was written in gold letters on the pocket. اسمال ٹیکساس اسکول جس میں میں پڑھتی تھی، ہر سال 8ویں درجے کے گریجویشن کے دوران یہ روایت تھی کہ رخصت ہونے والے جماعت کے ان طلباء کو جنہوں نے 8 سالوں تک مسلسل اعلیٰ گریڈز برقرار رکھے تھے کو اسکول کے یونیفارم کے رنگ کا ایک خوبصورت سنہرا اور صف جیکٹ انعام کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اسکالرشپ جیکٹ کے سامنے بائیں طرف سنہری حروف میں بڑا ایس لکھا ہوتا تھا، اور اس کی جیب پر سنہری حروف سے جیتنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا۔ یعنی بچے یہ انعامات کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو وہ فیل کرتے ہیں۔ My oldest sister Rosie had won the jacket a few years back and I fully expected to win also. میرے بہن روزی نے بھی چند سال پہلے یہ جیکٹ جیتی تھی اور میں بھی جیتنے کی پوری توقع رکھتی تھی۔ I was 14 and in the 8th grade. میری عمر 14 سال تھی اور 8ویں درجے میں تھی۔ I had been a straight A student since the first grade, and the last year I had looked forward to owning that jacket. پہلے گریڈ ہی سے میں ایک گریڈ کی طالبہ تھی اور گزشتہ سال میں اس جیکٹ کو جیتنے کے منتظر تھی۔
My father was a farm laborer who could not earn enough money to feed 8 children. So when I was 6, I was given to my grandparents to be raised. اب یہاں تک کہ یہ جملہ بھی انہوں نے کتنے درد سے فیل کیا ہے کہ میرے والدین چونکہ وہ زمیندار تھے، وہ 8 بچوں کو نہیں کھلا پلا سکتے، تو مجھے کس کو دیا گیا؟ دادی کو دیا گیا. یعنی یہ بچی کے ذہن پر کتنا اثر کر رہا ہوگا. میرے والد کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ وہ 8 بچوں کی کفالت کر سکیں. فیڈ ویسے کہتے ہیں خوراک دینا، لیکن ادھر کفالت پرورش کرنا. We could not participate in sports at school because there were registration fees, uniform costs, and trips out of town. So even though we were quite agile and athletic, there would never be a sports school jacket for us. یہ بات دیکھ لیں اس بچے کی کہ اگرچہ ہم بہت زیادہ قابل تھے، تگڑے تھے، تو یہ بات ٹرانسلیشن سے پہلے میں کر لوں، حتیٰ کہ مجھے اپنی اسکول کا زمانہ یاد ہے، میں کرکٹ میں بہت زیادہ قابل تھا، بہت ہی یعنی ٹیلنٹڈ تھا میں. حتیٰ کہ مجھے ان ٹیچرز جو فیوریٹزم کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان بچوں کو زیادہ توجہ دیتے تھے جو کسی بھی لحاظ سے اچھے ہوتے تھے. یعنی ابھی تک ہمیں یاد ہے، یعنی ان بچوں کو بھی وہ کرکٹ ٹیم میں ڈالتے تھے جس کو الف بے بھی نہیں آتی تھی کرکٹ کے لحاظ سے، لیکن وہ فیورٹ ہوتے تھے، نہیں پتہ کیوں. تو حتیٰ کہ یہ بھی دیکھ لیں، اور پھر اوپر سے غربت ہو. آپ کو پتہ ہے کہ غربت انسان کو ڈسکریج رکھتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تم مانو یا نہیں مانو. غربت انسان کو بولنے نہیں دیتی. بہت سے ایسے کیسز ہیں یعنی انسان بول نہیں سکتا. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی اپنی ہی وطن میں اجنبی ہوتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے خود ہمارے کچھ جونیئر اسٹوڈنٹس تھے اسکول میں، تو وہ سیر کے لیے جاتے تھے. ہمارے گھر میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس سیر کو افورڈ کر سکے. یعنی اس وقت 1500 پوری سوات ملاکنڈ یہ ایریا بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی سیر کے لیے. تمام گئے، میں نہیں گیا کیونکہ میرے گھر میں سیر کے پیسے تو چھوڑے کہ فیس کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو وہ وقت، اور پھر جب ہم ایک دوست نے مجھے وہ ویڈیو، اس زمانے میں سی ڈی ہوا کرتی تھی، انہوں نے مجھے دی کہ میرے لیے یہ ذرا دوسری سی ڈی پر بھی کاپی رائٹ کر دیں. تو جب میں دیکھتا تھا بہت ارمان ہوتا تھا مجھے کہ کاش میں بھی چلا جاتا ادھر، لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے. اچھا، تو یہ بچے اس لیے جب میں 6 سال کی تھی تو مجھے پالنے کے لیے دادا اور دادی کے حوالے کر دیا گیا. ہم اسکول میں کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکتے تھے اسپورٹس میں، کیونکہ وہاں رجسٹریشن فیس تھی، یونیفارم کا خرچہ تھا. اور پھر So even though we were quite agile and athletic، بس اگرچہ ہم بہت پرتیلے اور کھلاڑی تھے مگر کبھی بھی اسپورٹس جیکٹ ہمارے حصے میں نہ آئی. صرف یہ اسکالرشپ جیکٹ صرف واحد موقع تھا. In May, close to graduation, spring fever struck in. No one paid any attention in class. Instead, we stared out the windows and at each other, wanting to speed up the last few weeks of school. One day, I absent-mindedly wandered from my history class to the gym. مئی میں گریجویشن کے قریب ہمیں بہار کے موسمی بے چینی لاحق ہوئی. ہے فیور، یہ موسمی بخار بھی ہوتی ہے، اور کلاس میں کسی نے کوئی توجہ نہ دی.
بجائے اس کے ہم کھڑکیوں سے باہر گورتے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف یہ چاہتے ہوئے کہ اسکول میں آخری چند ہفتے جلدی گزر جائیں۔ ایک دن میں غیر حاضر دماغی ایبسنٹ مائنڈلی، ایک دن میں غیر حاضر دماغی کے ساتھ کلاس سے جم کی طرف گئی۔ Another hour of swearing in basketball and displaying my toothpick legs were coming up. مزید ایک گھنٹہ باسکٹ بال میں پسینہ نکالنا اور اپنی پتلی ٹانگیں دکھانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ Then I remembered my PE physical education shorts were still in a bag under my desk where I had forgotten them. I had to walk all the way back and get them. Coach Mrs. Thompson was a real bear if anyone was not dressed for PA. ابھی بچی نے ایک ٹیچر کو نام بھی دیا ہے۔ اس طرح بہت سی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کے نام رکھتے ہیں۔ She had said I was a good forward and once she even tried to talk Grandma into letting me join the team. Grandma of course said no. ابھی جس طرح یہ انگلش کے سینٹینسز ہے ترتیب سے، اسی طرح اردو کے سینٹینسز بھی ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے۔ پھر مجھے فزیکل یعنی جسمانی ورزش یاد آئیں۔ میری وردی ابھی بھی ڈیسک کے نیچے بیگ میں پڑی ہوئی تھی جہاں میں اسے بھول گئی تھی۔ مجھے اسے لانے کے لیے واپس جانا پڑا۔ کوچ مسز تھامپسن اکڑ اور بدمزاج تھی، یعنی ریچ، لیکن ادھر ہم بدمزاج تھی۔ اگر کوئی فزیکل ایکسرسائز کے لیے مخصوص یونیفارم میں نہ ہوتا تھا، بقول اس کے میں اچھی فارورڈ تھی، اور ایک دفعہ یہاں تک کہ اس نے دادی سے ٹیم میں مجھے شامل کرانے کا بھی کہا تھا، لیکن بے شک دادی نے انکار کیا۔ I was almost back at my classroom's door when I heard angry voices and arguing. ابھی یہ جو سٹوری ہے کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے وہ جو پارٹ تھی ہم نے کریکٹر کے متعلق جانا، وہ ایکسپوزیشن پارٹ تھی، ایکسپوز یعنی کس کا کون سا رول ہے وہ ایکسپوز ہو رہا تھا۔ تو ابھی یہ جو پارٹ ہے یہ آہستہ آہستہ ہم کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں، اگرچہ پوری کلائمیکس شروع نہیں ہے، ابھی بھی ایکسپوزیشن ہے، کچھ کریکٹر اور بھی ہے جو کہ ایکسپوز ہوں گے۔ I stopped. I did not mean to eavesdrop. I just hesitated, not knowing what to do. I needed those shorts and I was going to be late, but I did not want to interrupt an argument between my teachers. ادھر بھی کچھ کہانی کے بس ابتدا ہی ہے، جو مین کہانی ہے۔ میں اپنی کمرے جماعت کے دروازے تک تقریباً پہنچ چکی تھی کہ میں نے غصے بھری آوازیں اور بحث سنی۔ میں رک گئی، میرا مقصد چپکے سے کان لگا کر سننا نہیں تھا۔ ایز ڈراپ چپکے سے، چغل خوری جس کو ہم بولتے ہیں میرے خیال میں، چغلی لگانا، یا آپ کسی کی باتیں چپکے سنتے ہیں، یہ اسلامی لحاظ سے بھی بہت ہی سخت ترین گناہ میں آتے ہیں۔ یعنی پہلے انسان کو وہ کام نہیں کرنی چاہیے جو انسان کو ڈر ہو کہ کوئی میرے خلاف کوئی غلط بات کرے گا۔ دوسری، یہ اخلاقی طور پر بھی بہت ہی بری بات ہے کہ کسی کے مخفی باتیں یا چپکے باتیں یا پر اسرار یا راز والے باتوں کو آپ کان لگا کر سنتے ہیں، یہ اسلامی لحاظ سے بھی شدید گناہ ہے۔ میرا مقصد چپکے سے کان لگا کر سننا نہیں تھا، میں صرف ہچکچانا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ کیا کروں۔ مجھے ان شارٹس کی ضرورت تھی اور مجھے دیر لگ رہی تھی، لیکن میں اپنی اساتذہ کے درمیان بحث و مباحثے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ I recognized the voices. چونکہ یہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اپنی ٹیچرز کی آوازیں پہچان لی ہیں، میں نے آوازوں کو پہچانا۔ مسٹر شمتھ، my history teacher, and Mr. Boone, my math teacher. ابھی یہ جو لفظ ہے یہ اسکیمیڈٹ بھی ہے، شمتھ بھی بولتے ہیں لوگ، یا اسمتھ بھی بولتے ہیں، اسمتھ۔
میں نے آواز ان کو پہچانا. یہ مسٹر اسکمتھ یا اسمتھ میرے تاریخ کے استاد اور مسٹر بون میرے حساب کے استاد تھے. They seemed to be arguing about me. وہ میرے بارے میں بحث کر رہے تھے. I could not believe it. میں اس پر یقین نہیں کر سکتی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. I still remember the shock that rooted me flat against the wall as if I were trying to blend in with the graffiti written there. گریفٹائی وہ تحریر جو دیواروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے, اس کو گریفٹائی بولتے ہیں. مجھے اب وہ صدمہ یاد ہے جس نے مجھے کچھ اس طرح دیوار سے لگایا, فلیٹ دیوار سے اس طرح لگایا کہ گویا میں دیوار پر لکھی گئی تحریر کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کر رہی تھی یا گل ملنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس دیوار پر جو تحریر ہے یہ تحریر ہو جاؤں میں بھی, یعنی میں چپ جانا چاہتی تھی. I refuse to do it. I do not care who her father is. Her grades do not even begin to compare to Marta's. میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں. ابھی ایک استاد دوسرے استاد سے کیا کہتے ہیں, میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں, مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے. یعنی حتیٰ کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے, یونیورسٹی لائف میں آپ کو پتہ چلے گا. آپ تمام جب جائیں گے تو آپ کو مارکس کی جی پی اے کے لحاظ سے پتہ چلے گا. جو امیر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے, تو ٹیچر بھی کیا کرتے ہیں, یہ کبھی کبھی یہ کرپشن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. میں ایسا کرنے سے انکار کرتا ہوں. I would not lie or falsify records Marta has a straight. At average, and you know it, that was Mr. Smith, and he sounded very angry. Mr. Boone's voice sounded calm and quiet. Look, John's father is not only on the board, he owns the only store in town. We could say it was a close tie end. ابھی شمت جو ہے وہ اصول کا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مارٹا کا حق بنتا ہے اس کو, میں ریکارڈ کو فلسفائی نہیں کر سکتا. یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے, ہمارے اداروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. جو افسر کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ان سے اپنی ذاتی کام کروانے کے لیے مجھے ایسے ادارے یاد ہے, یونیورسٹی بھی یاد ہے, کالجز بھی یاد ہیں مجھے ایسے. اس کی گریڈز مارٹا کی گریڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا یا ریکارڈ کو نہیں جھٹلاؤں گا. مارٹا کی پلس اے ہے, یعنی اے پازیٹیو جس کو ہم بولتے ہیں اے پلس ہے, اور تمہیں اس کے بارے میں علم ہے. یہ تھے مسٹر اسکمتھ کے الفاظ, اور وہ نہایت غصے میں یہ بول رہے تھے. مسٹر بون دھیمی لہجے اور آواز میں بولے, کیونکہ وہ چور تھا, کیونکہ کوئی سن نہ لے, اس لیے وہ دھیمی الفاظ میں بول رہے تھے. دیکھو, جان کی والد نہ صرف بورڈ میں شامل ہے, جان ایک بچہ ہے وہ بھی, بلکہ وہ قصبے میں واحد سٹور کی بھی مالک ہے. ہم کہہ سکتے کہ یہ قریبی معاملہ تھا, یعنی جان کی گریڈز اس کے ساتھ تقریباً ملتے جلتی تھی اور برابری پر ختم ہو گئی معاملہ. The pounding in my ears drowned out the rest of the words. Only a words here and there filtered through. اس پیراگراف کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں. آپ غصے برے الفاظ یا کسی کو سخت الفاظ کہتے ہوئے آپ کو کچھ لمحے لگتے ہیں. میں 3-4 سیکنڈ میں اتنے غلط الفاظ آپ کو کہہ دوں کہ آپ کا دل توڑ دوں, لیکن کچھ سیکنڈ کے الفاظ میرے لیے تو ختم ہو گئے, لیکن جس کو میں نے وہ الفاظ کہے ہیں وہ پوری زندگی اس کے ذہن میں وہ چیزیں ایکو کریں گے, گونج کریں گے. تو اس لیے کچھ لمحے کی سکون حاصل کرنے کے لیے کسی کی پوری زندگی برباد مت کریں. The pounding in my ears drowned out the rest of the words. ابھی وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے ہیں,
only a word here and there filtered through. Marta is Mexican. ابھی ریسزم یہ پہلے زمانے میں تھا، جس طرح آج کل امریکہ میں ایک ایشو بلیک اینڈ وائٹ کا چل رہا ہے. ایک آدمی کو جو کہ بلیک تھا مار دیا گیا بہت ہی بے دردی سے. میں نے شیئر بھی کیا ہے اپنے فیس بک کے اوپر. تو یہ ریسزم اس لیے ہم کہہ دیں کہ مغرب ہمیں اخلاقیات مت سکھائیں کہ برابر انسان برابر ہے، عورت کے حقوق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے. یہ ہمیں اسلام نے 1400 ایئرس پہلے بتائے ہیں یہ تمام چیزیں. اب ہم عمل نہیں کرتے تو مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، مسئلہ مسلمان میں ہے. وہ کیا فرماتے ہیں، یعنی وہ کہہ دے کہ مارٹا چونکہ میکسیکن ہے اس لیے ہم اس کو نیچے کریں گے اور جان کو ہم اوپر لے آئیں گے، یا ورنہ ریزائن دے دے. یہ ہوتا ہے. اصولی ٹیچر کبھی بھی ایک ادارے میں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا. میں اس چیز کا خود گواہ ہوں. آپ اصول کی بات کریں گے، پرنسپل کو کریں گے، چیئرمین کو کریں گے، ڈائریکٹر کو کریں گے، اسکول کے اونر کو کریں گے، تو وہ آپ کو زیادہ عرصے تک نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ بس تم اس کے چمچے بنو، ورنہ ریزائن دے دو چلے جاؤ. آج کل یہ ہے. Would not do it. Mr. Smith came rushing out and luckily for me went down the opposite way towards the auditorium, so he did not see me. میرے کھانوں کے اندر دھک دھک کی آوازوں نے بقیہ الفاظ کو دبا لیا. صرف اکا دکا الفاظ میرے سماعتوں کو پہنچ گئے. مارتا تو میکسیکن ہے، یا استعفا دو، ایسا نہ کرو. مسٹر اسمتھ تیزی سے باہر آئے اور خوش قسمتی سے دوسری جانب آڈیٹوریم کی طرف چلے گئے، اس لیے اس نے مجھے نہیں دیکھا. Shaking, I waited a few minutes and then went in and grabbed my bag and fled from the room. کامتے ہوئے میں نے کچھ منٹ تک انتظار کیا اور پھر اندر گئی اور اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے بھاگ کر باہر آئی. Mr. Boone looked up when I came in, but he did not say anything. مسٹر بون نے اوپر دیکھا جب میں اندر داخل ہوئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. تو آج کا لیسن ادھر تک کافی ہے. کل انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے.